پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہاں ہم آپ کے لیے لازوال کتابیں اور نظریات آسان زبان میں لاتے ہیں۔ یہ گفتگو اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کچھ الفاظ یا انداز بیان میں شاید تھوڑی بہتری کی گنجائش ہو۔ آج ہم ایک ایسی قدیم چینی تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس کی گونج اب دیکھیں صدیوں سے جنگی حکمت عملی، سیاست اور یہاں تک کہ کاروباری دنیا میں بھی سنائی دیتی ہے۔ سن تزو کی جنگ کا فن یعنی دی آرٹ آف وار۔ جی ہاں، یہ کتاب محض آپ کہہ لیں ہتھیاروں اور لڑائیوں کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت عملی کی پیچیدگیوں، انسانی نفسیات کی گہرائیوں، نظم و ضبط کی اہمیت اور قیادت کے لازوال اصولوں کا ایک خزانہ ہے۔ اور ہماری اس گفتگو کی بنیاد لائنل جائلز کا وہ اہم ترجمہ اور تفصیلی تعارف ہے جس نے 20ویں صدی کے شروع میں مغرب کو سن تزو کی آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی فکر سے روشناس کرایا۔ اچھا، جائلز کا کام اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس نے نہ صرف متن کا بہتر ترجمہ پیش کیا بلکہ اس کے تاریخی پس منظر، اس کی مختلف تشریحات، ان سب پر بھی روشنی ڈالی۔ اس سے ہمیں اس عظیم کام کی تہوں کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف جنگی چالوں کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم سن تزو کی وہ جو پراسرار شخصیت ہے، اس کے گرد موجود سوالات، اس کے فلسفے کی بنیاد کیا تھی، جنگ میں دھوکہ دہی جیسے متنازع نظر آنے والے عنصر کا کیا کردار ہے، جی، اور سب سے بڑھ کر ان اصولوں کی حیران کن عصری معنویت جو 2500 سال بعد بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو آئیے حکمت عملی کی اس قدیم لیکن ہمیشہ تازہ رہنے والی دنیا میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ تو خود سن تزو کی ذات کے بارے میں ہے۔ کیا وہ ایک حقیقی تاریخی شخصیت تھے یا محض ایک افسانوی نام جس سے یہ عظیم خیالات منسوب کر دیے گئے؟ یہ سوال واقعی بہت دلچسپ ہے اور اس پر آپ سمجھیں ایک لمبی بحث موجود ہے۔ سب سے مشہور حوالہ ہمیں چین کے عظیم مورخ سما چیان سے ملتا ہے۔ وہ تقریباً 100 قبل مسیح میں لکھ رہے تھے۔ اچھا، وہ بتاتے ہیں کہ سن تزو وو نامی ایک شخص ریاست چی کا باشندہ تھا جسے وو کے حکمران بادشاہ ہو لو نے تقریباً 514 سے 496 قبل مسیح کے زمانے میں اس کی صلاحیتوں کی بنا پر ملازم رکھا تھا۔ اور سیما چیان ہی وہ مشہور اور کچھ حد تک چونکا دینے والی کہانی بھی بیان کرتا ہے جس میں سن تزو نے بادشاہ کی کنیزوں پر فوجی مشق کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی ہاں، وہی کہانی۔ جب بادشاہ ہو لو نے سن تزو کی قابلیت پر کچھ شک ظاہر کیا، پوچھا کہ بھئی کیا تم عورتوں کو بھی فوجی تربیت دے سکتے ہو؟ تو سن تزو نے چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے محل کی 180 کنیزوں کو 2 حصوں میں بانٹا اور بادشاہ کی 2 محبوب کنیزوں کو ان کا کمانڈر بنا دیا۔ جب مشق کے دوران احکامات دیے گئے تو کنیزیں ہنستی رہیں، انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اچھا، جی، بار بار تنبیہ کے باوجود جب نظم و ضبط قائم نہیں ہوا تو سن تزو نے دونوں کمانڈر کنیزوں کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ اوہ، بادشاہ نے یقیناً مداخلت کی ہوگی۔ بالکل بادشاہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، کہا کہ بھئی ان کنیزوں کے بغیر میرا کھانا پینا بے لطف ہو جائے گا، لیکن سن تزو نے نہایت مضبوطی سے جواب دیا کہ ایک بار جب اسے فوج کی کمان سونپ دی گئی ہے تو میدان عمل میں وہ بادشاہ کے ہر حکم کا پابند نہیں، خاص کر جب معاملہ فوج کے نظم و ضبط کا ہو۔ اچھا، سر قلم کرنے کے بعد باقی کنیزوں نے پھر مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ سیما چین کہتا ہے کہ بادشاہ اگرچہ ناخوش تو ہوا لیکن وہ سن تزو کی صلاحیت کا قائل ہو گیا اور اسے فوج کا جنرل مقرر کر دیا۔ اور سیما چین یہ بھی بتاتا ہے کہ بطور جنرل سن تزو نے پھر بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ مغرب میں طاقتور ریاست چو کو شکست دی، اس کے دارالحکومت یانگ پر قبضہ کیا اور شمال میں چی اور چن جیسی ریاستوں کو خوفزدہ کر دیا۔ ہاں، سیما چین کی تحریر تو سن تزو کو ایک حقیقی اور انتہائی کامیاب فوجی رہنما کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن یہاں آپ کہیں ایک پیچیدگی ہے۔ وہ کیا؟ اس دور کا سب سے اہم اور ہم اثر تاریخی ریکارڈ زوچوان جو 5ویں صدی قبل مسیح کے واقعات کا تفصیلی احوال ہے، وہ سن تزو کا کہیں بھی ذکر نہیں کرتا۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، جبکہ اسی دور کے دوسرے اہم فوجی اور سیاسی کردار جیسے وو یوان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سن تزو کے ساتھ کام کیا، اس کا ذکر زوچوان میں موجود ہے۔
یہ خاموشی بہت معنی خیز ہے اور سن تزو کی تاریخی حیثیت پر سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جنگ کا فن کسی ایک شخص کا کام ہی نہ ہو بلکہ مختلف ادوار کی فوجی حکمت کا ایک مجموعہ ہو جسے بعد میں سن تزو کے نام سے منسوب کر دیا گیا؟ یا شاید سن تزو ایک حقیقی شخص تھا لیکن اتنا مشہور نہیں تھا جتنا سیما چیان نے بعد میں بنا دیا؟ یہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ کچھ اسکالرز متن کے اندرونی شواہد کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب میں ریاست وو اور ریاست یوئی کے درمیان دشمنی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دشمنی 506 قبل مسیح کے بعد زیادہ شدید ہوئی تھی، جبکہ بادشاہ ہولو کے دور حکومت کے شروع میں وو کا اصل حریف چو تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کتاب ہولو کے دور کے آخری حصے میں یا اس کے بعد لکھی گئی۔ اچھا۔ اور پھر ساؤ جو خود ایک عظیم جنگجو اور حکمران تھا اور جس نے دوسری صدی عیسوی میں جنگ کا فن پر پہلی تفسیر لکھی، وہ بھی 13 ابواب کا ہی ذکر کرتا ہے۔ تو کتاب کی قدامت تو مسلم ہے، لیکن مصنف کی حتمی شناخت پر اسرار کا پردہ اب بھی باقی ہے۔ تو سن تزو کی شخصیت ایک معمہ صحیح، لیکن اس کی تعلیمات، خاص طور پر جنگ کا فن کے پہلے باب منصوبہ بندی میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ تو نہایت واضح اور گہرے ہیں۔ ان بنیادی اصولوں پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ ضرور۔ سن تزو پہلے باب میں ہی جنگ کے نتیجے کا فیصلہ کرنے والے 5 بنیادی عناصر کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا ہے اخلاقی قانون یعنی مورل لا۔ اچھا۔ اس سے مراد عوام اور رہنما کے درمیان مکمل ہم آہنگی، مقصد کا اتحاد، اتنا مضبوط کہ عوام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے رہنما کے پیچھے چلیں، چاہے جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک۔ دوسرا عنصر ہے آسمان یعنی ہیون۔ اس کا مطلب ہے وقت اور حالات کو سمجھنا، دن رات، سردی گرمی، موسموں کی تبدیلی، موقع شناسی، قسمت کے عوامل۔ اور تیسرا زمین یعنی جغرافیہ؟ جی، زمین یعنی ارتھ، جغرافیائی حالات، فاصلے، خطرات، علاقے کی نوعیت، کھلا میدان، تنگ درے، اونچائی پستی اور سلامتی کے امکانات۔ اور چوتھا عنصر خود کمانڈر ہے نا، اس کی اپنی خوبیاں؟ بالکل۔ کمانڈر کی خوبیاں حکمت، دیانتداری، انسانیت پسندی، ہمت اور سختی، یہ فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ اور پانچواں عنصر ہے طریقہ کار اور نظم و ضبط، میتھڈ اینڈ ڈسپلن۔ اچھا۔ اس میں فوج کی تنظیم، عہدوں کی درجہ بندی، رسد کا نظام اور فوجی اخراجات پر کنٹرول، یہ سب شامل ہیں۔ تو یہ پانچوں چیزیں مل کر فیصلہ کرتی ہیں؟ جی، سن تزو کہتا ہے کہ یہ پانچوں عناصر ہر جرنل کو جاننے چاہیے۔ جو انہیں گہرائی میں سمجھتا ہے وہ فتح یاب ہوگا، جو نہیں سمجھتا وہ ناکام رہے گا۔ اور یہ صرف فہرست نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عوامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سن تزو غیر محسوس عناصر جیسے اخلاقی قانون اور کمانڈر کی خوبیوں کو اتنی ہی اہمیت دیتا ہے جتنی محسوس عناصر جیسے زمین اور طریقہ کار کو۔ مطلب یہ صرف فوج اور علاقے کا کھیل نہیں، انسانی عنصر یقین اور قیادت اس کی بنیاد ہیں۔ اور اسی بنیاد پر وہ موازنہ کرنے کے لیے 7 پہلوؤں کا بھی ذکر کرتا ہے جن سے پہلے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فتح کس کی ہوگی۔ مثلاً کس حکمران میں اخلاقی قانون زیادہ مضبوط ہے، کون سا جرنل زیادہ قابل ہے، جی، آسمان اور زمین کے فوائد کس فریق کو حاصل ہیں، کس طرف نظم و ضبط زیادہ سخت ہے، کون سی فوج مجموعی طور پر زیادہ طاقتور ہے، اخلاقی اور جسمانی دونوں لحاظ سے، بالکل، کس طرف افسران اور سپاہی زیادہ تربیت یافتہ ہیں، اور کس فوج میں انعام و سزا کا نظام زیادہ مستقل مزاج اور منصفانہ ہے۔ یہ سوالات پوچھنا ہی آپ کہہ لیں اصل منصوبہ بندی ہے۔ اور منصوبہ بندی کی اسی اہمیت پر سن تزو کا وہ مشہور قول ہے، ہر جنگ جیتنے سے پہلے ہی جیتی جاتی ہے، یعنی میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سوچ بچار اور تیاری کے مرحلے میں۔ صحیح۔ اور یقیناً وہ لازوال جملہ، جو خود کو جانتا ہے اور اپنے دشمن کو جانتا ہے وہ 100 جنگوں میں بھی کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ جو خود کو نہیں جانتا لیکن دشمن کو جانتا ہے وہ ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا۔ جو نہ خود کو جانتا ہے اور نہ دشمن کو، وہ ہر جنگ میں شکست کھائے گا۔ واہ، یہ محض فوجی مشورہ نہیں لگتا، یہ تو زندگی کے ہر محاذ کے لیے ایک بنیادی سچائی ہے۔ بالکل، یہ اس کی عظمت ہے۔ آئیے اس نقطے کی گہرائی میں جاتے ہیں۔
منصوبہ بندی اور خود شناسی تو ایک پہلو ہے، لیکن پہلے ہی باب میں سن زو ایک اور بنیادی اصول متعارف کراتا ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے شاید حیران کن یا متنازع ہو سکتا ہے۔ تمام جنگ دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ All warfare is based on deception. جی ہاں، یہ ایک بہت ہی طاقتور اور شاید کچھ بے رحم سا بیان لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں ہر قسم کا دھوکہ جائز ہے؟ دیکھیں، یہ جنگ کا فن کے مرکزی ستونوں میں سے ایک ہے۔ سن تزو کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جنگ ایک سنجیدہ اور مہلک معاملہ ہے، اور اس میں کامیابی کے لیے دشمن کو اس کے ارادوں، اس کی صلاحیتوں، اس کی پوزیشن، ان سب کے بارے میں اندھیرے میں رکھنا ناگزیر ہے۔ اس کا مقصد غیر ضروری خون ریزی سے بچنا اور کم سے کم نقصان پر فتح حاصل کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دھوکہ بذات خود کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ یہ کہ جنگ کے مخصوص حالات میں یہ ایک ضروری حربہ ہے۔ اچھا، تو یہ ضرورت کے تحت ہے۔ جی، وہ مثالیں دیتا ہے۔ جب حملہ کرنے کے قابل ہوں تو ایسا ظاہر کریں کہ آپ نااہل ہیں۔ جب آپ اپنی فوجیں حرکت میں لا رہے ہوں تو غیر فعال نظر آئیں۔ جب آپ قریب ہوں تو دشمن کو یقین دلائیں کہ آپ بہت دور ہیں۔ جب آپ دور ہوں تو انہیں یقین دلائیں کہ آپ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ یعنی دشمن کو مسلسل غلط اندازوں میں الجھائے رکھنا۔ وہ مزید چالوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جیسے دشمن کو کسی فائدے کا لالچ دے کر پھنسانا۔ بالکل، یا اپنی صفوں میں انتشار کا ناٹک کر کے دشمن کو حملہ کرنے پر اکسانا اور پھر اسے کچل دینا۔ اگر دشمن ہر لحاظ سے محفوظ اور مضبوط ہے تو اس سے براہ راست ٹکرانے کی بجائے دفاعی پوزیشن اختیار کرنا۔ اگر وہ طاقت میں کہیں زیادہ ہے تو وقتی طور پر پیچھے ہٹ جانا۔ اور نفسیاتی چالیں بھی، جیسے غصے والے مخالف کو اکسانا۔ جی ہاں، اگر مخالف غصے والا یا جلد باز ہے تو اسے اشتعال دلا کر غلطی پر مجبور کرنا، خود کو کمزور ظاہر کر کے اسے غرور میں مبتلا کرنا تاکہ وہ لاپرواہ ہو جائے۔ اگر دشمن آرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے مسلسل ہراساں کرنا۔ اگر اس کی فوجیں متحد ہیں تو ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ سن تزو کا زور اس بات پر ہے کہ آپ کی اصل طاقت اور ارادے ہمیشہ چھپے رہنے چاہیے۔ اور پھر جب دشمن بالکل غافل ہو تو وہاں حملہ کرنا جہاں وہ تیار نہ ہو، اور وہاں نمودار ہونا جہاں آپ کی بالکل توقع نہ کی جا رہی ہو۔ یہی وہ کہتا ہے کہ یہ فتح دلانے والی چالیں ہیں جنہیں پہلے سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ کی ایک انتہائی حقیقت پسندانہ، شاید کچھ لوگوں کے لیے سرد مہری پر مبنی تصویر ہے۔ کیا اس دھوکہ دہی کے اصول کا اطلاق آپ کے خیال میں جدید دور کے غیر فوجی معاملات جیسے کاروباری مذاکرات یا سیاست میں بھی ہوتا ہے؟ یقیناً اس کے اثرات نظر تو آتے ہیں، اگرچہ اخلاقی سوالات اپنی جگہ رہتے ہیں۔ کاروباری دنیا میں مارکیٹنگ کی حکمت عملی، خفیہ منصوبے یا مذاکرات میں اپنی اصل پوزیشن چھپانا، یہ کسی نہ کسی سطح پر اسی اصول کی عکاسی کرتے ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سن تزو کا بنیادی مقصد جنگ میں فتح حاصل کرنا اور اپنی ریاست کو محفوظ رکھنا تھا۔ جہاں بقا کا سوال درپیش ہوتا ہے، غیر فوجی معاملات میں ان اصولوں کے اطلاق کی حدود اور اخلاقی جواز پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دھوکہ دہی کا تصور ہمیں حکمت عملی بمقابلہ محض طاقت کے اہم موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ چوتھے باب حکمت عملی سے حملہ میں سن تزو اس پر بہت زور دیتا ہے نا؟ جی ہاں، وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ دشمن کے ملک پر سالم قبضہ کرنا اسے تباہ کرنے سے بہتر ہے۔ دشمن کی پوری فوج کو زندہ گرفتار کرنا اسے نیست و نابود کرنے سے بہتر ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جنگ کا اصل مقصد تباہی نہیں بلکہ اپنے سیاسی اور تصویراتی مقاصد کا حصول ہے۔ تباہی تو آخری حربہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے اعلیٰ پائے کی جنگی مہارت لڑے بغیر ہی دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دینا ہے؟ بالکل۔ سن تزو کے نزدیک جنگوں میں 100 فتوحات حاصل کرنا کمال کی انتہا نہیں، کمال کی انتہا یہ ہے کہ دشمن کو بغیر لڑے زیر کر لیا جائے۔ To subdue the enemy without fighting is the acme of skill۔ واہ! اسی لیے وہ شہروں کے محاصرے کو جنگ کا سب سے ناقص طریقہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محاصرے کی تیاری، جیسے بڑی شیلڈیں اور بختر بند گاڑیاں تیار کرنا، اس میں 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور پھر دیواروں تک پہنچنے کے لیے مٹی کے ٹیلے بنانے میں مزید 3 مہینے۔ اور اس دوران اگر جنرل بے صبرا ہو جائے اور اپنے سپاہیوں کو چونٹیوں کی طرح دیواروں پر چڑھنے کا حکم دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ تو 1/3 فوجی مارے جاتے ہیں
اور شہر پھر بھی اکثر فتح نہیں ہوتا۔ یہ محاصروں کی ناکامی اور وسائل کے ضیاع کی کتنی واضح تصویر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا بے دریغ استعمال دراصل کمزوری یا ناقص حکمت عملی کی علامت ہو سکتا ہے؟ سن تزو کے مطابق سن تزو کے مطابق بالکل، ایک ماہر جنرل طاقت کا استعمال کرتا ہے، لیکن سمجھداری اور کفایت شعاری سے۔ وہ حالات کا جائزہ لیتا ہے، اسی لیے وہ طاقت کے تناسب کے اصول بتاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کی فوج دشمن سے 10 گنا زیادہ ہے تو اسے گھیر لیں، اگر 5 گنا ہے تو براہ راست حملہ کریں، اگر تعداد میں 2 گنا ہے تو اپنی فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، ایک سامنے سے الجھائے، دوسرا پہلو یا پیچھے سے حملہ کرے۔ اور اگر برابر ہوں یا کم ہوں؟ اگر تعداد برابر ہے تو صرف تب لڑیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کی حکمت عملی بہتر ہے یا حالات آپ کے موافق ہوں۔ اگر تعداد میں کم ہے تو دفاع کریں یا بچ نکلنے کی کوشش کریں، اور اگر ہر لحاظ سے کمزور ہیں تو ٹکراؤ سے گریز کریں۔ یعنی حکمت عملی جامد نہیں، متحرک ہے اور حالات کے مطابق بدلتی رہنی چاہیے۔ بالکل، یہی اس کا نچوڑ ہے۔ یہ سب حکمت عملی اپنی جگہ، لیکن جنگ کی ایک ٹھوس نفسیاتی اور معاشی حقیقت بھی ہے جسے سن تزو صرف نظر نہیں کرتا۔ دوسرے اور تیسرے ابواب میں وہ جنگ کے بھاری اخراجات کا ذکر کرتا ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ 1,00,000 فوج کو دور دراز مہم پر بھیجنا عوام پر بہت بڑا بوجھ اور ریاست کے خزانے پر ناقابل برداشت دباؤ ڈالتا ہے۔ روزانہ ہزاروں اونس چاندی خرچ ہو سکتی ہے۔ اور وہ طویل جنگی مہمات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ ان کے تباہ کن اثرات پر خاص طور پر خبردار کرتا ہے۔ جب جنگ لمبی ہوتی ہے تو ہتھیار کند ہو جاتے ہیں، سپاہیوں کا جوش و جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، ان کی جسمانی طاقت جواب دے جاتی ہے اور ریاستی خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کا ایک اور مشہور قول ہے، جنگ میں احمقانہ جلد بازی تو سنی ہے، لیکن طویل تاخیر سے وابستہ چالاکی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ There is no instance of a country having benefited from prolonged warfare۔ مطلب جنگ کو غیر ضروری طور پر ٹول دینا، چاہے کتنی ہی چالاکی سے کیوں نہ ہو، نقصان دہ ہے؟ بالکل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی ہمیشہ اچھی ہے، بلکہ یہ کہ جنگ کو غیر ضروری طور پر طول دینا بالآخر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ وسائل کا ضیاع، عوام کی تکالیف، یہ سب بڑھتا جاتا ہے۔ جنگ کے معاشی بوجھ پر سن تزو کا زور دینا آج بھی کتنا متعلقہ لگتا ہے، خاص طور پر جدید دور کے طویل اور مہنگے تنازعات کو دیکھتے ہوئے۔ یقیناً۔ اور نفسیات کی بات کریں تو 8ویں باب میدان میں چالیں چلنا میں وہ سپاہیوں کے حوصلے، ان کے اسپرٹ کی اہمیت اور اس کے اتار چڑھاؤ کا ذکر کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت سپاہی کا حوصلہ تیز اور تازہ ہوتا ہے، دن ڈھلنے پر یہ سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور شام تک اس کا ذہن صرف اپنے کیمپ واپس جانے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو چالاک جنرل اس کا کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ چالاک جنرل دشمن پر اس وقت حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے جب اس کا حوصلہ بلند ہو، جیسے صبح کے وقت یا کسی ابتدائی کامیابی کے فوراً بعد، بلکہ اس وقت حملہ کرتا ہے جب دشمن کے سپاہی تھکے ہوئے ہوں، ان کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا ہو اور وہ گھر واپسی کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ یہ وقت شناسی کا نفسیاتی پہلو ہے۔ اور اسی نفسیات کا تعلق قیادت اور نظم و ضبط سے بھی ہے، جیسا کہ 10ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ سپاہیوں کے ساتھ پہلے انسانیت سے پیش آؤ، ان کا اعتماد جیتو، لیکن پھر انہیں آہنی نظم و ضبط سے قابو میں رکھو۔ جی، یہ توازن بہت اہم ہے، انسانیت اور سختی کا توازن۔ اور 9ویں باب میں وہ ایک جنرل کی 5 خطرناک خامیوں کا ذکر کرتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ پہلی، لاپرواہی، جو تباہی کا باعث بنتی ہے۔ دوسری، بزدلی، جو گرفتاری یا قید کی طرف لے جاتی ہے۔ اور تیسری، جلد بازی کا غصہ، جسے دشمن آسانی سے اشتعال دلا کر استعمال کر سکتا ہے۔ چوتھی، عزت کا حد سے زیادہ احساس، جو ذرا سی بے عزتی پر غلط فیصلے کروا سکتا ہے۔ اور 5ویں، اپنے سپاہیوں کے لیے حد سے زیادہ فکر مندی۔ حد سے زیادہ فکر مندی بھی خامی ہے؟ جی، کیونکہ یہ جنرل کو سخت لیکن ضروری فیصلے کرنے سے روک سکتی ہے اور اسے پریشانی اور تذبذب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ قیادت کی نفسیات پر کتنی گہری نظر ہے۔ یقیناً، منصوبہ بندی، دھوکہ دہی، حکمت عملی، نفسیات، ان سب کے ساتھ ایک اور عنصر ہے جسے سن تزو فیصلہ کن اہمیت دیتا ہے، اور وہ ہے پیشگی علم، فور نالج، جو بنیادی طور پر جاسوسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ 13واں اور آخری باب جاسوسوں کا استعمال اسی کے لیے وقف ہے۔ سن تزو بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ روشن خیال حکمراں اور قابل جنرل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ پیشگی علم حاصل کرتے ہیں۔
یہ پیشگی علم نہ تو قیاس آرائی سے ملتا ہے، نہ ماضی کے تجربات کا حساب لگانے سے، اور نہ ہی کسی قسم کی آپ کہیں روحانی پیشگوئی سے۔ تو پھر کیسے ملتا ہے؟ یہ صرف اور صرف دوسرے انسانوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی ان لوگوں سے جنہیں دشمن کے حالات کا علم ہو، اور یہ لوگ جاسوس ہیں۔ یہ تو انٹیلیجنس کی اہمیت پر ایک بہت ہی سریع اور طاقتور بیان ہے، اور وہ جاسوسوں کی 5 مختلف اقسام بھی بیان کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ جاسوسی کے نیٹ ورک کو منظم کرنے کے لیے 5 قسم کے جاسوسوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں بیک وقت استعمال کرنا چاہیے۔ پہلی قسم مقامی جاسوس، یعنی دشمن کے علاقے کے عام باشندے۔ دوسری قسم اندرونی جاسوس، یعنی دشمن کی حکومت یا فوج کے اہلکار، خاص طور پر ناراض، لالچی یا عہدے سے محروم کیے گئے۔ اور تیسری قسم بدلے ہوئے جاسوس، یعنی کنورٹڈ سپائز۔ یہ دشمن کے وہ جاسوس ہیں جنہیں پکڑ لیا گیا ہو، لیکن پھر انہیں رشوت، بہتر سلوک یا وعدوں کے ذریعے اپنی طرف مائل کر لیا گیا ہو، اور اب وہ ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوں۔ اچھا، یہ تو بہت اہم لگتے ہیں۔ جی، سنزو انہیں سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے اکثر مقامی اور اندرونی جاسوسوں کو بھرتی کیا جا سکتا ہے اور دشمن کی انٹیلیجنس کا حقیقی حال معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی قسم برباد شدہ جاسوس یا ڈومڈ سپائز ہے۔ یہ تصور تو بہت گہرا اور کسی حد تک پریشان کن بھی ہے۔ کیا آپ اس پر تھوڑی مزید روشنی ڈال سکتے ہیں؟ برباد شدہ جاسوس یا ایکسپینڈیبل سپائز وہ ہوتے ہیں جنہیں جان بوجھ کر غلط معلومات دے کر دشمن کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جاسوس پکڑے جائیں، اور اکثر انہیں پکڑے جانے دیا جاتا ہے، تو دشمن ان سے حاصل ہونے والی غلط معلومات پر یقین کر لے اور گمراہ ہو جائے۔ اوہ، مطلب جاسوس کی جان قربان ہو جاتی ہے۔ جی، اسی لیے انہیں ڈومڈ کہا گیا ہے۔ یہ ایک بے رحم حکمت عملی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ زنزو کے نزدیک جنگ میں معلومات کی جنگ کتنی اہم اور بعض اوقات کتنی صفاقانہ ہو سکتی ہے۔ اور پانچویں قسم زندہ بچ جانے والے جاسوس یعنی سروائیونگ سپائز ہیں۔ یہ وہ روایتی جاسوس ہیں جو دشمن کے کیمپ میں جا کر معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور واپس آ کر رپورٹ دیتے ہیں۔ ان 5 اقسام کو بیک وقت استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور کثیر الجہتی انٹیلیجنس نیٹ ورک چلانا ہوگا۔ بالکل، اور سنزو اس کے انتظام پر بھی زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاسوسوں کے ساتھ پورے نظام میں سب سے قریبی تعلقات رکھنے چاہیے، انہیں سب سے زیادہ فراخ دلانہ انعام دینا چاہیے اور ان کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں؟ بالکل نہیں۔ جاسوسوں کو استعمال کرنے کے لیے غیر معمولی ذہانت، سمجھداری اور باریک بینی کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر بدلے ہوئے جاسوس کے ساتھ انتہائی فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی وفاداری یقینی بنائی جا سکے۔ وہ تاریخی مثالیں بھی دیتا ہے، جیسے یوان خاندان کا عروج ایزی نامی جاسوس کی وجہ سے ممکن ہوا، اور چاؤ خاندان کا عروج لو یا کی وجہ سے ہوا۔ یہ غالباً بدلے ہوئے جاسوسوں کی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو جنگ کا فن محض فوجی چالوں کی فہرست نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی کی گہرائی، حالات کو سمجھنے کی اہمیت، خودشناسی اور حریف شناسی کی ضرورت، وسائل کے دانشمندانہ استعمال، نفسیاتی جنگ کی نزاکتوں اور معلومات کی فیصلہ کن طاقت پر ایک جامع آپ کہہ لیں مقالہ ہے۔ جی، دھوکہ دہی، پیشگی علم یعنی جاسوسی اور لڑے بغیر فتح حاصل کرنے کی کوشش اس کے مرکزی خیالات کے طور پر ابھرتے ہیں۔ بالکل درست، اور ان اصولوں کی لازوال اہمیت اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ یہ جنگ کے میدان تک محدود نہیں۔ 2500 سال گزرنے کے باوجود یہ اصول آج بھی زندگی کے ان گنت شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتے نظر آتے ہیں، جیسے چاہے وہ کاروبار ہو جہاں کمپنیاں مارکیٹ شیئر کے لیے مقابلہ کرتی ہیں، سیاست ہو جہاں مخالفین پر سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ذاتی تعلقات اور تنازعات ہوں جہاں حکمت عملی اور افہام و تفہیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ طاقت کے بجائے استعمال پر حکمت عملی کو ترجیح دینا، اپنے آپ کو اور صورتحال کو سمجھنا اور کم سے کم نقصان پر اپنے مقاصد حاصل کرنا، یہ وہ بنیادی سبق ہیں جو آج بھی اتنے ہی منسلک ہیں جتنے سن تزو کے زمانے میں تھے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر طاقت کے بجائے
پچھلی بار ہم سن تزو کی آرٹ آف وار میں پلاننگ کی گہرائیوں میں اترے تھے. آج ہم سوچ سے آگے بڑھ کر ایکشن کی بات کریں گے، یعنی منصوبہ بندی کے سکون سے نکل کر ٹکراؤ کی لے تک. آج کا موضوع ہے سن تزو کی نظر میں حرکت کا فن، اور وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں دھوکہ دہی کا رقص. اور ہم artofwar.pdf سے لی گئی کچھ خاص باتوں پر غور کریں گے جو اس رقص کو، اس آرٹ کو سمجھاتی ہیں. جی بالکل، اور یہ سفر اہم ہے کیونکہ سن تزو کے لیے جنگ کا مقصد تباہی نہیں ہے. ان کا مقصد ہے تیزی سے، ذہانت سے مسئلے کا حل نکالنا. وہ خود کہتے ہیں جنگ میں آپ کا بڑا مقصد فتح ہونا چاہیے، لمبی مہمیں نہیں. یہ صرف کوئی فوجی نصیحت نہیں، اس میں گہری حکمت ہے. اچھا، یعنی لمبی جنگ بذات خود ایک طرح کی شکست ہے، چاہے میدان میں جیت بھی جائیں؟ عین ممکن ہے، بالکل. سن تزو اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ لمبی جنگیں جو ہے نا، وہ قوم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں. وسائل ختم ہو جاتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، لوگوں کی امید ٹوٹ جاتی ہے، فوج کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور جب کوئی مہم لمبی کھنچتی ہے تو پڑوسی ریاستیں بھی طاق میں بیٹھ جاتی ہیں آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو دیکھیں، ایک سمجھدار کمانڈر جو ہے وہ لمبی لڑائی نہیں چاہتا. وہ تو چاہتا ہے درستی، تیزی اور اپنی حکمت عملی میں مکمل صفائی. یہ تباہی نہیں، یہ تو ذہانت سے جیتنے کا فن ہے. تو آئیے اسی رفتار کے خیال سے شروع کرتے ہیں. سن تزو اس پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے وسائل اور حوصلے کا ذکر کیا، لیکن کیا اس کی کوئی اور اسٹریٹجک وجہ بھی ہے؟ یقیناً بالکل ہے. رفتار صرف وسائل بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ دشمن کا توازن بگاڑنے کا ایک ہتھیار ہے. سن تزو ایک بڑا دلچسپ موازنہ کرتے ہیں آمکانہ جلد بازی اور چالاک تاخیر میں. وہ مانتے ہیں کہ جلد بازی کبھی کبھی نقصان دے سکتی ہے، لیکن ان کا ماننا ہے کہ ایک لمبی، پیچیدہ اور مہنگی چالاکی سے تو فیصلہ کن رفتار ہمیشہ بہتر ہے. تاریخ دیکھ لیں، جنگ میں لمبی تاخیر نے کبھی فائدہ نہیں پہنچایا. جی بالکل، کبھی کسی قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا. ایک جو ماہر فوجی ہوتا ہے نا، وہ کمک کا انتظار کرنے یا بار بار سپلائی کے لیے پیچھے جانے میں قیمتی وقت نہیں گواتا. وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں مہم پوری کرے. اسی لیے سن تزو کہتے ہیں رفتار کامیابی کی کنجی ہے. یہ دشمن کو آپ کہہ لیں سوچنے، سنبھلنے یا جوابی چال چلنے کا موقع ہی نہیں دیتی. یہ بات دلچسپ ہے کہ رفتار صرف تیز چلنا نہیں بلکہ فیصلہ کن ہونا ہے. تو یہ خیال میدان جنگ کی اصل حرکت سے کیسے جڑتا ہے؟ کیا یہ سن تزو کی وہ جو پانی کی مثال ہے اس کی طرح ہے، جو ہمیشہ ڈھلان کی طرف بہتا ہے، نرمی سے رکاوٹوں سے گزر جاتا ہے؟ یا پھر یہ اس باز کے جھپٹے کی طرح ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، ایک دم تیز، اچانک اور پوری طاقت سے؟ جی، یہ دونوں مثالیں رفتار کے الگ الگ پہلو دکھاتی ہیں. پانی کی طرح بہنے کا مطلب ہے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینا، لچک دکھانا اور کمزور ترین راستے کو چننا. یہ ایک مسلسل نہ رکنے والی حرکت ہے. دوسری طرف باز کا جھپٹا رفتار کی شدت اور فیصلہ کن ہونے کو ظاہر کرتا ہے. صحیح وقت کا انتظار اور پھر پوری قوت اور تیزی سے حملہ، تاکہ شکار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے. سن تزو ان دونوں کو توانائی یعنی شی اور فیصلے یعنی چیا کے تصورات سے جوڑتے ہیں. توانائی اور فیصلہ، یہ کیا ہے؟ کیا یہ کمان اور تیر کی طرح ہے؟ واہ، بہت اچھی مثال دی آپ نے. توانائی یا چی سے مراد ہے جمع شدہ یا ممکنہ طاقت، پوٹینشل انرجی جسے کہتے ہیں. جیسے ایک کمان پوری طرح کھینچی ہوئی ہو، یا ایک بڑا سا پتھر پہاڑ کی چوٹی پر بس لڑکنے کو تیار ہو. یہ وہ طاقت ہے جو ابھی حرکت میں نہیں آئی، لیکن اس میں حرکت میں آنے کی زبردست صلاحیت ہے. اور فیصلہ یا چی، وہ اس جمع شدہ توانائی کو ٹھیک وقت پر، ٹھیک نشانے پر پوری شدت سے استعمال کرنے کا نام ہے. جیسے کمان سے تیر کا نکلنا یا پتھر کا لڑکنا، یہ ایک لمحے کا فیصلہ کن کام ہے. سن تزو کے مطابق ایک ماہر کمانڈر پہلے زبردست توانائی جمع کرتا ہے اور پھر صحیح وقت پر فیصلے کے ذریعے اسے استعمال کرتا ہے. اس سے وہ رفتار پیدا ہوتی ہے جسے ہرانا مشکل ہے. یہ صرف حرکت نہیں، یہ مقصد کے ساتھ حرکت ہے. جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، حرکت بغیر مقصد کے شور ہے، لیکن شعور کے ساتھ ہو تو فن بن جاتی ہے. اور اسی فن کا ایک ضروری بلکہ شاید سب سے مشہور حصہ ہے دھوکہ دہی. سن تزو کا یہ قول تو بہت ہی مشہور ہے، تمام جنگ دھوکہ دہی پر مبنی ہے. یہ صرف ایک جملہ نہیں لگتا،
یہ تو ان کی پوری حکمت عملی کا مرکز ہے۔ بالکل، یہ ان کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا میدان ہی فریب کی جگہ ہے۔ اس کی عملی مثالیں وہ خود دیتے ہیں۔ جب آپ حملہ کرنے کے قابل ہوں تو ایسے دکھائیں جیسے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ اپنی فوجیں استعمال کر رہے ہوں تو ایسے لگے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ جب دشمن کے قریب ہوں تو اسے یقین دلائیں کہ آپ بہت دور ہیں، اور جب آپ دور ہوں تو اسے ایسا لگے کہ آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ یعنی دشمن کو الجھائے رکھنا مسلسل۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ منظم ہیں تو بے ترتیبی کا دکھاوا کریں تاکہ دشمن آپ کو کمزور سمجھے اور شاید حملہ کر بیٹھے، اور اگر آپ طاقتور ہیں تو کمزوری دکھائیں تاکہ وہ غرور میں آ جائے۔ جی بالکل، لاپرواہ ہو جائے وہ۔ یہاں ایک گہری بات ہے۔ سنتوزو کے لیے یہ دھوکہ دہی صرف کوئی چالاکی یا مکاری نہیں ہے، وہ اسے کہتے ہیں سمجھ بوجھ کا آئینہ۔ مطلب یہ کہ صرف وہی انسان کامیابی سے فریب دے سکتا ہے جو حقیقت کو پوری طرح سمجھتا ہو، جو اپنی اور دشمن کی طاقت اور کمزوری دونوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ عملی طور پر وہ دھوکہ دہی کو کئی طرح سے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جیسے لالچ دینا۔ دشمن کو کسی چیز کا لالچ دے کر وہاں لے آئیں جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ اسے آسانی سے شکست دے سکیں، یا غیر محفوظ جگہوں پر حملہ کرنا، یعنی وہاں مارنا جہاں دشمن سوچ بھی نہ رہا ہو، جہاں اس کی تیاری کمزور ہو۔ لیکن اس طرح کی دھوکہ دہی، خاص طور پر کمزوری یا بے ترتیبی دکھانا، کیا یہ خطرناک نہیں؟ اگر دشمن چال سمجھ گیا تو یہ تو الٹا پڑ سکتا ہے۔ اس خطرے سے کیسے بچا جائے؟ بہت اہم سوال ہے، اور سنتزو اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان کے مطابق مؤثر دھوکہ دہی کے لیے اصل میں طاقت اور نظم و ضبط کی بنیاد بہت ضروری ہے۔ مصنوعی بے ترتیبی دکھانے کے لیے آپ کے پاس اصل میں لوہے جیسا نظم و ضبط ہونا چاہیے تاکہ آپ کی اپنی فوج ہی نہ بکھر جائے۔ مصنوعی خوف دکھانے کے لیے آپ کے پاس اصلی ہمت ہونی چاہیے، اور سب سے اہم، مصنوعی کمزوری دکھانے کے لیے آپ کے پاس اصلی چھپی ہوئی طاقت ہونی چاہیے۔ یہ صرف دکھاوا نہیں، یہ تو ایک کنٹرولڈ پرفارمنس ہے۔ اسی لیے سنتزو پلانز کو انتہائی خفیہ رکھنے پر اتنا زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عظیم جرنل اپنے منصوبے ڈر سے نہیں، فخر سے چھپاتا ہے، کیونکہ خاموشی طاقت کو قائم رکھتی ہے۔ وہ نہ صرف دشمن سے بلکہ کبھی کبھی اپنی فوج کے نچلے لوگوں سے بھی پوری تفصیلات چھپاتا ہے تاکہ کوئی بات لیک نہ ہو۔ یہ خاموشی اور کنٹرول کی بات، اس سے مجھے وہ شوائی چان سانپ کی مثال یاد آ رہی ہے جس کا ذکر سنتوزو نے کیا تھا۔ وہ بڑی شاندار مثال ہے۔ شعاع جان ایک ایسا سانپ ہے کہ اگر اس کے سر پر مارو تو اس کی دم فوراً مدد کو آتی ہے، اگر دم پر حملہ ہو تو سر جواب دیتا ہے، اور اگر بیچ میں مارو تو سر اور دم دونوں ایک ساتھ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ سنتزو اس مثال سے دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک اچھی فوج کو بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے سارے حصے آپس میں ایسے جڑے ہوں کہ کہیں سے بھی حملہ ہو پوری فوج ایک یونٹ کی طرح فوراً اور مؤثر جواب دے۔ یہ آپسی تعلق تیزی اور حیران کر دینے کی صلاحیت کی علامت ہے۔ یہ دشمن کو کوئی صاف کمزور جگہ ڈھونڈنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ جڑی ہوئی حرکت، یہ لچک ہمیں حرکت کے ایک اور اہم پہلو کی طرف لاتی ہے، حکمت عملی بطور فن، خاص طور پر وہ پانی والا تصور۔ سنتوزو بار بار فوجی حکمت عملی کو پانی سے ملاتے ہیں۔ یہ لچک اصل میں کام کیسے کرتی ہے؟ پانی کی مثال بہت گہری ہے۔ دیکھیں، پانی کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے، سخت چٹانوں سے ٹکرانے کے بجائے نرم زمین میں اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ سنتوزو کہتے ہیں کہ اسی طرح فوجی حکمت عملی کو بھی دشمن کی مضبوط جگہوں سے بچنا چاہیے اور اس کی کمزوریوں پر ضرب لگانی چاہیے۔ جیسے پانی برتن کی شکل لے لیتا ہے یا زمین کی ڈھلان کے حساب سے اپنا راستہ بدلتا ہے، بالکل اسی طرح ایک کمانڈر کو دشمن کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی کو مسلسل بدلتے رہنا چاہیے۔ کوئی ایک حکمت عملی ہر حال میں کام نہیں آ سکتی۔ لچک اور حالات کے مطابق ڈھلنا یعنی اڈیپٹیبلٹی سب سے اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین اور علاقے کی قسم کو سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہوا۔ بالکل۔ سنتوزو زمین کی مختلف قسمیں بتاتے ہیں، آسان، مشکل، گھیری ہوئی وغیرہ، اور یہ بھی کہ ہر قسم کی زمین پر کیسی چال چلنی چاہیے۔ یہ جاننا کہ کب لڑنا ہے، کہاں لڑنا ہے اور کب لڑائی سے بچنا ہے، جیت کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا فوج کی طاقت۔ پانی کی طرح ایک اچھی حکمت عملی وقت اور جگہ کی پابند ہوتی ہے۔ اور اسی لچک کے ساتھ وہ براہ راست یعنی چنگ اور بال واسطہ یعنی چی طریقوں کا ملاپ بھی جڑا ہے۔
یہ تصور تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ جی ضرور۔ چنگ سے مراد وہ طریقے ہیں جو متوقع ہوں، روایتی ہوں، سیدھے ہوں، جیسے فوج کا سامنے سے حملہ کرنا یا دشمن کی توقع کے مطابق پوزیشن لینا۔ یہ وہ چیز ہے جو دشمن دیکھتا ہے اور جس کا مقابلہ کرنے کی وہ تیاری کرتا ہے۔ چی سے مراد وہ طریقے ہیں جو غیر متوقع ہوں، غیر روایتی ہوں، بال واسطہ ہوں، جیسے سائٹس سے یا پیچھے سے اچانک حملہ کر دینا، کوئی چال چلنا، کوئی دھوکہ دینا، یا کوئی ایسا قدم اٹھانا جس کی دشمن کو بالکل امید نہ ہو۔ سن تزو کہتے ہیں کہ جنگ میں آپ دشمن کا سامنا تو چنگ براہ راست سے کرتے ہیں تاکہ اسے مصروف رکھا جائے، لیکن اصل جیت چی بال واسطہ طریقوں سے ملتی ہے۔ اچھا، یعنی دشمن آپ سے سامنے کی لڑائی چنگ کی امید کر رہا ہے، لیکن آپ اچانک سائڈ سے حملہ چی کر کے اس کا توازن بگاڑ دیتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگ اور چی کوئی پکی حالتیں نہیں ہیں، یہ ایک دائرے کی طرح ایک دوسرے میں بدلتے رہتے ہیں۔ جو آج چی غیر متوقع ہے وہ کل چنگ متوقع بن سکتا ہے اگر اسے بار بار استعمال کیا جائے۔ ایک ماہر کمانڈر ان دونوں کے لاتعداد کمبینیشنز استعمال کرتا ہے۔ وہ دشمن کو چنگ دکھا کر چی سے مارتا ہے۔ ان دونوں کا تخلیقی استعمال ہی فوجی حکمت عملی کو ایک آرٹ بناتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فتح صرف طاقت کا نام نہیں ہے، یہ تو وقت، علاقے اور مزاج یعنی حالات کی صحیح سمجھ اور ان کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت، ان سب کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ سن توتسو کہتے ہیں کہ جو کمانڈر ان تینوں چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ لڑائی میں جلد بازی نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے، وہ دشمن کو غلطیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ صبر اور صحیح موقع پہچاننے کا کھیل ہے۔ ایک اچھا کمانڈر پہلے خود کو ایسی پوزیشن میں لاتا ہے جہاں اسے ہرایا نہ جا سکے، اور پھر دشمن کی کمزوری کے لمحے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ لڑائی تھوپتا نہیں ہے، وہ حالات کو ایسا بناتا ہے کہ جیت یقینی ہو جائے۔ لیکن یہ سب کچھ، یہ رفتار، یہ پیچیدہ دھوکہ دہی، یہ پانی جیسی لچک، یہ چنگ اور چی کا کھیل، یہ سب ایک انتہائی مضبوط ڈسپلن کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ یہ تو افراتفری بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یقیناً، اور اسی لیے نظم و ضبط، ڈسپلن، سن تزو کی تعلیمات کا ایک اور بنیادی ستون ہے۔ دھوکہ دہی اور لچک صرف تبھی کام کر سکتی ہیں جب فوج ایک مشین کی طرح کمانڈر کے حکم پر چلے۔ مجھے وہ مشہور قصہ یاد آ رہا ہے جب سن تزو نے بادشاہ کی کنیزوں کو فوجی ٹریننگ دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، وہ قصہ تو بہت مشہور ہے۔ جب کنیزیں ہنسی مذاق کرتی رہیں اور حکم نہیں مانا تو سن تزو نے ان کی جو لیڈر کنیزیں تھیں بادشاہ کے پسندیدہ ہونے کے باوجود انہیں سزائے موت دے دی۔ اس کے بعد باقی کنیزوں نے ہر حکم پر مکمل عمل کیا۔ یہ سخت مثال ہے لیکن ڈسپلن کی اہمیت تو واضح کرتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ سن تزو کے نزدیک حکم کی تعمیل کتنی ضروری تھی۔ ڈسپلن یہ یقینی بناتا ہے کہ فوج ایک یونٹ کے طور پر حرکت کرے، چاہے ایک ایک سپاہی کو حکم کی وجہ یا بڑا منصوبہ سمجھ نہ بھی آ رہا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ احکامات واضح ہوں، ان میں کوئی ابہام نہ ہو، لیکن ساتھ ہی سپاہیوں کا اپنے جنرل پر پورا بھروسہ بھی لازمی ہے۔ جنرل کو موقع پر فیصلے کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، خاص طور پر جب حالات تیزی سے بدل رہے ہوں۔ سن تزو حکمران کی غیر ضروری مداخلت سے بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہ محل میں بیٹھ کر میدان جنگ کی اصل صورتحال نہیں سمجھ سکتا۔ سپاہیوں اور جنرل کے تعلق کے بارے میں سن تزو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ صرف حکم اور تعمیل کا رشتہ ہے؟ نہیں، وہ اس سے گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل کو اپنے سپاہیوں سے اپنے بچوں یا بیٹوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ان کی مشکلوں میں شریک ہو۔ اس سے سپاہی وفادار ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں جنرل کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ لیکن وہ فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نرمی کو سخت ڈسپلن کے ساتھ بیلنس کرنا چاہیے۔ اگر صرف نرمی ہو اور قانون لاگو نہ ہو تو سپاہی بگڑ جاتے ہیں اور لڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ اور خود جنرل کی اپنی شخصیت میں کون کون سی کمزوریوں سے بچنا ضروری ہے؟ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک اچھے کمانڈر کو تباہ کر سکتی ہیں؟ سن تزو
5 ایسی خطرناک کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے ہر جنرل کو بچنا چاہیے۔ پہلی، لاپرواہی یا بے سوچے سمجھے خطرہ مول لینا، یہ تباہی لاتا ہے۔ دوسری، بزدلی، جو شکست یا پکڑے جانے کا سبب بنتی ہے۔ تیسری، جلد بازی یا غصہ، جسے دشمن آسانی سے بھڑکا کر غلط فیصلے کروا سکتا ہے۔ چوتھی، عزت یا ناموس کا حد سے زیادہ احساس، جو شرمندگی کے ڈر سے غلط فیصلے کرواتا ہے یا ضروری خطرہ مول لینے سے روکتا ہے۔ اور پانچویں، اپنے سپاہیوں کے لیے حد سے زیادہ فکر مندی یا نرم دلی، جو اسے سخت مگر ضروری فیصلے کرنے سے روکتی ہے۔ سن تزو کے مطابق ان میں سے کوئی بھی کمزوری پوری فوج کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ جنرل کے اپنے کردار کی مضبوطی کی اہمیت کو دکھاتا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو سن تزو کا حرکت کا فن صرف فوجوں کے آگے بڑھنے یا لڑنے کا نام نہیں ہے، یہ تو رفتار، دھوکہ دہی، لچک اور نظم و ضبط کا ایک بہت ہی باریک نفیس امتزاج ہے۔ یہ صبر، ذہانت اور کنٹرول کا مارچ ہے۔ بالکل، یہ منظم توانائی ہے جو صحیح وقت اور صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے کم رکاوٹ والے راستے پر استعمال کی جائے۔ یہ جنگ کو صرف طاقت کے مقابلے سے اٹھا کر ایک ذہین آرٹ کی سطح پر لے جاتا ہے، جس کا مقصد کم سے کم نقصان کے ساتھ مؤثر طریقے سے جیت حاصل کرنا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سن تزو کے نزدیک منصوبہ بندی کا سکون، حرکت کے فن اور دھوکہ دہی کے رقص میں بدلتا ہے۔ یہ ایک ایسا رقص ہے جس میں قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے جاتے ہیں، جہاں خاموشی بھی ایک چال ہوتی ہے اور جہاں لچک ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اس سب کا نچوڑ شاید سن تزو کے اس خیال میں ہے کہ عظیم ترین فتوحات اکثر خاموش ہوتی ہیں اور عظیم ترین طاقت پرسکون ہوتی ہے۔ وہ جیتیں جن کے لیے لڑنا نہیں پڑتا، وہ حکمت عملی جو دشمن کو لڑائی کے بغیر ہی قابو کر لیتی ہیں، وہی اصل کمال ہے۔ یہ پرسکون طاقت کی فتح ہے۔ اگلے حصے میں ہم توانائی اور تبدیلی کے اور بھی گہرے پہلوؤں میں داخل ہوں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح طاقت خاموشی میں چھپی ہو سکتی ہے، کمزوری کو فائدے میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، اور کس طرح قوت ایک نظر نہ آنے والی لہر کی طرح ہر فیصلے اور ہر حرکت میں دوڑتی رہتی ہے۔ اور آج کے لیے ایک آخری نقطہ جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ سن تزو بار بار دشمن اور خود کو جاننے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ہم نے آج دیکھا کہ ان کے نزدیک دھوکہ دہی سمجھ بوجھ کا آئینہ ہے۔ تو یہ سوال بنتا ہے کہ جب کوئی کمانڈر دشمن کو سمجھنے اور اسے فریب دینے کے اس رقص میں ماہر ہو جاتا ہے، تو کیا یہ عمل انجانے میں اسے اپنی ذات کی گہرائیوں میں بھی جھانکنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا دوسروں کو مسلسل پڑھنے اور ان کی سوچ بدلنے کی کوشش آپ کو اپنے تعصبات، اپنی کمزوریوں اور اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کے بارے میں کچھ ایسا سکھا سکتی ہے جو شاید آرام دہ نہ ہو مگر ضروری ہو؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا دھوکہ دہی کا فن آخر میں خود کو جاننے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اس سوال کو آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہوئے اچھا، تو آج ہم سن تزو کی مشہور زمانہ کتاب دی آرٹ آف وار کے فلسفے میں مزید گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے، اور آج ہماری توجہ توانائی یعنی انرجی، توازن اور وہ جو ایک خاموش غیر مرئی طاقت ہے نا، اس پر مرکوز ہوگی جو سن تزو کے مطابق ہر چیز کو حرکت دیتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ نے کہا شور نہیں مچاتی بلکہ خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے۔ جی بالکل، سن تزو کا فلسفہ ہمیں طاقت کے جو روایتی تصورات ہیں ان سے ہٹ کر سوچنے پر آپ کہہ لیں مجبور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی طاقت تو جیسے پہاڑوں سے گزرتی ہوئی ہوا ہے یا چاند کی روشنی میں سمندر کی لہریں۔ یہ بلند آہنگ نہیں ہوتی، خاموش ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے۔ یہ پٹھوں کا زور نہیں بلکہ ذہن کی ایک منظم تال ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سن تزو کے نزدیک طاقت کا مطلب صرف غلبہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ اور اسی سلسلے میں سن تزو کا ایک بنیادی قول ہے جو شاید ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ 100 جنگوں میں 100 فتوحات حاصل کرنا کمال نہیں، دشمن کو بغیر لڑے مغلوب کرنا یہ سب سے اعلیٰ فضیلت ہے۔ اب یہ بظاہر تو ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے اندر حکمت عملی، نفسیات اور طاقت کی نوعیت کے بارے میں گہرے راز پوشیدہ ہیں۔ آج ہم اسی اعلیٰ فضیلت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
جی ہاں، اور یہ قول ہمیں براہ راست اب دیکھیں پہلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے، بغیر لڑے فتح حاصل کرنا۔ سنزو کے لیے یہ صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے، یہ حکمت عملی کا عروج ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ دشمن کے ملک کو تباہ کرنے کے بجائے اسے سالم حالت میں حاصل کرنا بہتر ہے۔ دشمن کے لشکر کو نیست و نابود کرنے سے بہتر ہے اسے اس کی صلاحیت کو غیر مؤثر بنا دینا۔ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جنگ کا مقصد دیکھیں وسائل حاصل کرنا ہے، اپنے مقاصد پورے کرنا ہے، نہ کہ صرف تباہی پھیلانا۔ تو یہ صرف وسائل بچانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک زیادہ کیا کہیں گے دور رس سوچ ہے کہ فتح ایسی ہو جس کے بعد آپ حاصل کردہ چیز سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ بالکل، تباہی تو کوئی بھی مچا سکتا ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ آپ دشمن کی جو مزاحمت کی خواہش ہے نا، اسی کو ختم کر دیں۔ سنزو کہتی ہیں کہ اعلیٰ ترین حکمت عملی دشمن کے منصوبوں کو بننے سے پہلے ہی ناکام بنا دینا ہے، بیٹ دی اینیمیز پلانز۔ اس سے ذرا نچلا درجہ ہے دشمن کے اتحادیوں کو توڑنا، اس سے بھی نیچے جائیں تو میدان جنگ میں دشمن کی فوج کو شکست دینا ہے، اور سب سے آپ کہہ لیں ناقص حکمت عملی شہروں کا محاصرہ کرنا ہے، کیونکہ اس میں وقت، وسائل، جانیں سب کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہے، یعنی پیش بندی، صرف رد عمل نہیں۔ دشمن کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کی چال کو سمجھ لینا اور اسے ناکارہ بنا دینا۔ جی، یہی اصل خاموش طاقت ہے۔ بغیر شور شرابے کے، بغیر بڑی لڑائیوں کے، دشمن کو اس طرح قابو کرنا کہ اسے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہے۔ شہروں کو بغیر محاصرے کے فتح کرنا، سلطنتوں کو بغیر طویل فوجی مہمات کے زیر کرنا، یہ سب اسی فلسفے کا حصہ ہے۔ مقصد ہے مکمل فتح، بغیر اپنے آپ کو کمزور کیے، بغیر غیر ضروری نقصان اٹھائے۔ یہ ذہانت اور نفسیاتی برتری کی فتح ہے۔ یہ سمجھنا واقعی بہت اہم ہے کہ طاقت ہمیشہ نظر آنے والی یا جسے کہتے ہیں بلند آواز نہیں ہوتی، لیکن جب لڑائی ناگزیر ہو جائے تب کیا؟ سن زو توانائی اور تدبیر کے استعمال پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہاں چینگ اور چھی کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ بہت دلچسپ تصورات ہیں۔ چینگ سے مراد ہے براہ راست، متوقع، روایتی طریقے، وہ حربے جو دشمن دیکھ سکتا ہے، جن کی وہ توقع کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فوج کا آمنے سامنے صف آرا ہو جانا۔ چھی سے مراد ہے بالواسطہ، غیر متوقع، غیر روایتی طریقے۔ یہ وہ چالیں ہیں جو دشمن کو حیران کر دیں، اسے الجھن میں ڈال دیں، اس کا توازن بگاڑ دیں۔ سنزو کہتی ہیں کہ جنگ میں دشمن کو مصروف رکھنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے چنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ چھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چھی صرف ایک چال یا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ ایک تخلیقی قوت ہے جو دشمن کی توقعات سے بالکل باہر ہو۔ بالکل، سنزو چھی کی لامحدود نوعیت پر زور دینے کے لیے آسمان اور زمین، دریاؤں اور سمندروں، سورج اور چاند اور 4 موسموں کی مثالیں دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے یہ قدرتی عناصر لامتناہی طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح چینگ اور چھی کے امتزاج سے لاتعداد حکمت عملیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں، بنیادی رنگ تو صرف 5 ہے، لیکن ان کے ملاپ سے انگنت رنگ بنتے ہیں۔ بنیادی ذائقے چند ہیں، لیکن ان کے امتزاج سے لاتعداد ذائقے وجود میں آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح چینگ اور چھی کے ملاپ سے فتح کے لاتعداد راستے کھلتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں وہ توانائی یعنی انرجی یا شی کا تصور بھی پیش کرتے ہیں، اسے وہ کراس بو کے جھکاؤ اور ٹریگر چھوڑنے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ توانائی کے جمع کرنے اور اسے صحیح وقت پر استعمال کرنے کا اصول ہے۔ کراس بو کو جھکانا توانائی جمع کرنے کا عمل ہے، تیاری، منصوبہ بندی، پوزیشن لینا۔ ٹریگر چھوڑنا اس جمع شدہ توانائی کو ایک فیصلہ کن لمحے میں خارج کرنا ہے۔ اسی طرح ایک ماہر جنرل پہلے اپنی قوت کو جمع کرتا ہے، صحیح پوزیشن لیتا ہے اور پھر ایک فیصلہ کن ضرب لگاتا ہے۔ وہ لڑاکا فوجیوں کی توانائی کو پہاڑ کی ڈھلان سے لڑکتے ہوئے لٹھوں یا پتھروں سے بھی تشبیہ دیتی ہیں۔ ایک بار جب وہ حرکت میں آ جائیں تو ان کی رفتار اور قوت زبردست ہوتی ہے اور انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مومنٹم کا تصور ہے۔ یعنی توانائی صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں، بلکہ اسے اسٹریٹجکلی بنانا اور پھر صحیح وقت پر استعمال کرنا ہے۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سن تزو ظاہری کمزوری یا بدتزمی کو بھی ایک حربے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر بدنظمی یا خوف یا کمزوری دکھانا پڑتی ہے، جبکہ در حقیقت آپ کے اندر مکمل نظم و ضبط، ہمت اور طاقت موجود ہوتی ہے۔ یہ چھی کا ایک اور پہلو ہے، یعنی دشمن کی توقعات کے بالکل برعکس کام کرنا۔ اسے لگے کہ آپ کمزور ہیں اور پھر اچانک پوری قوت سے حملہ کر دینا۔ اور اس توانائی کے مؤثر استعمال کے لیے رفتار اور وقت کی اہمیت بھی ناگزیر ہے۔ سن تزو کی وہ مشہور تشبیہات، ہوا کی سی تیزی، جنگل کی سی ٹھوس پن، آگ کی طرح حملہ آور ہونا، پہاڑ کی طرح غیر متزلزل رہنا، یہ صرف شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، ان میں تو گہری حکمت عملی پوشیدہ ہے۔ بالکل، یہ مختلف حالات میں جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کبھی آپ کو ہوا کی طرح تیز اور ناقابل گرفت ہونا پڑتا ہے، کبھی جنگل کی طرح خاموش اور گہرا۔ حملے میں آگ کی شدت ہونی چاہیے اور دفاع میں پہاڑ کی مضبوطی۔ منصوبے رات کی طرح پوشیدہ ہوں اور حرکت بجلی کی طرح اچانک اور تیز۔ یہ سب وقت اور حالات کے مطابق اپنی توانائی کو ڈھالنے کے طریقے ہیں۔ رفتار اور وقت کے ساتھ ساتھ سن تزو فوج کے حوصلے یعنی اسپرٹ یا چی، یہاں توانائی والا نہیں، حوصلے والا چھی پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت حوصلہ بلند ہوتا ہے، دوپہر میں کم اور شام کو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نفسیاتی مشاہدہ ہے۔ جی، یہ جنگی نفسیات کا ایک بہت اہم اصول ہے۔ سن تزو مشورہ دیتی ہیں کہ ایک ہوشیار جنرل دشمن کی فوج پر اس وقت حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے جب اس کا حوصلہ بلند ہو، یعنی شاید صبح کے وقت۔ اس کے بجائے وہ انتظار کرتا ہے اور اس وقت حملہ کرتا ہے جب دشمن کی فوج سست پڑ رہی ہو یا اس کے حوصلے پست ہو چکے ہوں، جیسے دوپہر یا شام۔ اسی طرح وہ اپنی فوج کے حوصلے کو منظم کرتا ہے، اسے بلند رکھتا ہے اور اسے صحیح وقت پر استعمال کرتا ہے۔ یہ جاننا کہ کب دشمن کے حوصلے بلند ہے اور کب پست، یہ فتح کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ توانائی، تدبیر، رفتار اور حوصلے کا انتظام کتنا اہم ہے، لیکن سن تزو ایک اور چیز پر بہت زور دیتے ہیں، اور وہ ہے لچک یعنی فلیکسیبلٹی۔ ان کا مشہور قول ہے، پانی کی مانند بنو۔ یہ سننے میں تو بہت گہرا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی کی تمثیل میرے خیال میں سن تزو کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جنگی حکمت عملی پانی کی طرح ہونی چاہیے۔ پانی کی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی، وہ جس برتن میں ڈالا جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف بہتا ہے، رکاوٹوں سے بچ کر اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اسی طرح ایک سپاہی کو بھی حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلنی چاہیے۔ یعنی کوئی ایک منصوبہ بنا کر اس پر سختی سے قائم رہنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ پھر تو بالکل، سن تزو واضح کرتی ہیں کہ جیسے پانی زمین کی ساخت کے مطابق اپنا راستہ بناتا ہے، اسی طرح ایک سپاہی کو دشمن کے حالات کے مطابق اپنی فتح کا راستہ بنانا چاہیے۔ مضبوط دفاعی پوزیشنوں سے بچنا چاہیے اور کمزور پہلوؤں پر حملہ کرنا چاہیے۔ جیسے پانی کی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی، اسی طرح جنگ میں کوئی مستقل حالات نہیں ہوتے۔ حالات لمحہ بلمحہ بدلتے ہیں اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ تو یہ اڈیپٹیبلٹی ہے، موافقت پذیری۔ جی، لیکن یہ صرف موافقت پذیری سے شاید تھوڑا زیادہ ہے۔ یہ ایک فعال، ایک پرو ایکٹیو لچک ہے۔ یہ سمجھنا کہ سختی، ریجیڈیٹی ٹوٹ جاتی ہے جبکہ لچک قائم رہتی ہے۔ وہ شخص جو اپنے حربوں کو مخالف کی صورتحال کے مطابق مسلسل تبدیل کر کے فتح حاصل کر سکتا ہے، سن تزو اسے آسمانی کپتان کہتی ہیں، ہیون بورن کیپٹن۔ یعنی یہ صلاحیت پیدائشی ذہانت کی طرح نایاب اور قیمتی ہے۔ یہ لچک یعنی پانی کی طرح حالات کے مطابق ڈل جانا پھر براہ راست اس سوال سے جڑتا ہے کہ لڑائی کا صحیح وقت اور مقام کیسے چنا جائے۔ اگر کوئی ایک منصوبہ نہیں ہے تو پھر فیصلے کیسے کیے جائیں؟ یہیں پر سن تزو کا ایک اور مشہور اصول کام آتا ہے۔ جو جانتا ہے کہ کب لڑنا ہے اور کب نہیں لڑنا، وہ فاتح ہوگا۔ یہ فیصلہ علم پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور علم کہاں سے آتا ہے؟ اگر تم دشمن کو جانتے ہو اور خود کو جانتے ہو تو تمہیں 100 جنگوں کے نتیجے سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود شناسی اور دشمن شناسی یعنی سیلف اویئرنیس اور نوئنگ دی اینیمی، یہ لچکدار حکمت عملی کی بنیاد ہے۔
تو یہ جاننا کہ آپ کی اپنی طاقت اور کمزوریاں کیا ہیں اور آپ کے مد مقابل کی طاقت اور کمزوریاں کیا ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ یعنی دشمن کو وہاں آنے پر مجبور کرنا جہاں آپ چاہتے ہیں، اور اسے وہاں جانے سے روکنا جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ آپ کو حالات کا رخ متعین کرنا چاہیے، نہ کہ دشمن کے رد عمل میں بہتے جانا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ سن تزو بلف دھوکہ دہی یا محض دکھانے سے دشمن کو روکنے کا حربہ بھی بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی دشمن کو کوئی ایسی عجیب و غریب یا غیر متوقع چیز دکھا کر جو اسے الجھن میں ڈال دے، آپ اسے پیش قدمی سے روک سکتے ہیں۔ یہ سب اس وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے کہ لڑائی کو اپنے فائدے کے مطابق کیسے تشکیل دیا جائے۔ یہ محض طاقت کا ٹکراؤ نہیں بلکہ ذہانت کا مقابلہ ہے۔ یہ تمام بیرونی حکمت عملیاں، توانائی کا استعمال، لچک، صحیح وقت اور مقام کا انتخاب، یہ بہت اہم ہے۔ لیکن سن تزو اتنی ہی اہمیت اندرونی حالت یعنی خود پر قابو پانے کو دیتے ہیں، خاص طور پر جرنل یا لیڈر کے لیے۔ بالکل، سن تزو کے نزدیک کمانڈر کی ذاتی خوبیاں اور خامیاں پوری مہم کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کر سکتی ہیں۔ وہ ایک جنرل کی 5 خطرناک غلطیوں 5 ڈینجرس فالٹس کا ذکر کرتی ہیں جو تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ پہلی، لاپرواہی، ریکلیسنس، جو بے سوچے سمجھے خطرہ مولنے پر اکساتی ہے اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ دوسری، بزدلی، کاورڈس، جو بروقت اقدام سے روکتی ہے اور شکست یا گرفتاری کا باعث بنتی ہے۔ تیسری، جلد بازی کا مزاج، ہیسٹی ٹیمپر، جسے آسانی سے اشتعال دلایا جا سکتا ہے اور جو غلط فیصلوں پر مجبور کرتا ہے۔ چوتھی، عزت کا نازک احساس، ڈیلیکیسی آف آنر، جو معمولی بے عزتی پر بھی بھڑک اٹھے اور غیر ضروری خطرات مولنے پر اکسائے۔ اور پانچویں، اپنے آدمیوں کے لیے حد سے زیادہ فکر مندی، اوور سولیسیٹیوڈ، جو جرنل کو سخت فیصلے کرنے سے روکے اور اسے پریشانی اور مشکل میں ڈال دے۔ یہ تو بہت گہری نفسیاتی باتیں ہیں۔ سن تزو کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈر کو نہ صرف بہادر اور چالاک ہونا چاہیے بلکہ جذباتی طور پر بھی بہت مستحکم اور متوازن ہونا چاہیے۔ غصہ، خوف، غیرت کا غلط تصور یا حد سے زیادہ نرم دلی، یہ سب کمزوریاں ہیں جو میدان جنگ میں مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ یقیناً، یہ پانچوں خامیاں فوج کی شکست اور جنرل کی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے سن تزو کہتی ہیں کہ ایک اچھے جنرل کو خاموش اور رازدار ہونا چاہیے، کام اینڈ سیکریٹو، راست باز اور منصف ہونا چاہیے، اپ رائٹ اینڈ جسٹ۔ اسے اپنے جذبات پر مکمل قابو رکھنا چاہیے تاکہ وہ واضح طور پر سوچ سکے اور صحیح فیصلے کر سکے۔ اس کا ذہن صاف پانی کی طرح ہونا چاہیے جو حقیقت کو جیسا ہے ویسا دکھائے، نہ کہ گدلے پانی کی طرح جو سب کچھ دھندلا دے۔ اور اسی خود پر قابو پانے اور رازداری کے ضمن میں سن تزو ایک قدرے آپ کہہ لیں متنازعہ بات بھی کہتے ہیں کہ جنرل کو اپنے منصوبے اپنے افسروں اور سپاہیوں سے بھی خفیہ رکھنے چاہیے، انہیں غلط اطلاعات اور ظاہری شکلوں سے الجھائے رکھنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سخت نہیں لگتا؟ کیا اس سے فوج کا مورال یا اعتماد کم نہیں ہوگا؟ یہ ایک مشکل نقطہ ہے۔ سن تزو کا استدلال یہ ہے کہ مکمل منصوبہ صرف کمانڈر کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سپاہیوں کو صرف ان کے فوری کام یا حکم کا علم ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ تو سیکیورٹی ہو سکتی ہے تاکہ منصوبہ دشمن تک نہ پہنچے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سپاہی غیر ضروری طور پر پریشان نہ ہوں یا قیاس سرائیاں نہ کریں۔ انہیں صرف عمل پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس طرز عمل کے لیے کمانڈر پر غیر معمولی اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اور پھر وہ ایک اور انتہائی قدم اٹھانے کی بات کرتے ہیں، فوجیوں کو جان بوجھ کر مہلک خطرے یا مایوس کن حالات ڈیسپریٹ گراؤنڈ میں ڈالنا تاکہ ان میں غیر معمولی ہمت اور لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ کیا یہ واقعی مؤثر حکمت عملی ہے؟ سن تزو کا ماننا ہے کہ جب سپاہیوں کو معلوم ہو کہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ اپنی بقا کے لیے غیر معمولی بہادری سے لڑتے ہیں۔ جب موت یقینی نظر آئے تو خوف ختم ہو جاتا ہے اور لڑنے کا عزم پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ شوائی جان نامی سانپ کی مثال دیتی ہیں جو چانگ پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے سر پر حملہ کرو تو دم جواب دیتی ہے، دم پر حملہ کرو تو سر، اور اگر درمیان میں مارو تو سر اور دم دونوں حملہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ فوج میں بھی ایسی ہی ہم آہنگی اور فوری رد عمل کی صلاحیت ہو، خاص طور پر مشکل حالات میں۔ اور وہ
اور यूई की मिसाल भी देते हैं जो रिवायती दुश्मन थे कि अगर वो तूफान में एक ही कश्ती में फंस जाएं तो एक दूसरे की मदद करेंगे जैसे दायां हाथ बायां हाथ की मदद करता है। यानी मुश्तरका खतरा शदीद दुश्मनी को भी वक्ती तौर पर ख़त्म कर सकता है और इत्तेहाद पैदा कर सकता है। जी हाँ, इन मिसालों से सुन जू ये वाज़े करती हैं कि इंसानी नफ्सियात मुश्किल हालात में कैसे काम करती है और एक ज़हीन कमांडर इन नफ्सियाती अवामिल को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा कैसे बना सकता है। ये सब खुद पर काबू रखने, हालात को समझने और इंसानी फितरत की गहरी समझ-बूझ का तकाजा करता है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सुन जू के नज़दीक हकीकी ताकत सिर्फ ज़ाहिरी क़ुव्वत, तादाद या जारहियत में नहीं है। ये ज़्यादा लतीफ़, ज़्यादा गहरी चीज़ है। बिल्कुल, हकीकी ताकत लचक में है, पानी की तरह हालात के मुताबिक ढल जाने में। ये तवानाई के सही और बरवक्त इस्तेमाल में है, जमाशुदा कुव्वत को फैसलाकुन अंदाज में इस्तेमाल करने में। ये गहरी आगाही में है, अपने आप को, दुश्मन को और हालात को समझने में। और सबसे बढ़कर ये खुद पर काबू पाने में है, जज्बात को काबू में रखकर वाज़ेह सोच और हिकमत से काम लेने में। ये एक ऐसी ताकत है जो अक्सर गैर मरी होती है, खामोशी से काम करती है, लेकिन जब हरकत में आती है तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। ये असबाक सिर्फ मैदान जंग तक ही महदूद नहीं है। ये तो क़ियादत, कारोबार, ताल्लुकात और ज़िंदगी के हर उस शोबे पर लागू होते हैं जहाँ चैलेंजेस हैं, मुकाबले हैं और हिकमत अमली की ज़रूरत है। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ची यानी बाल वास्ता तरीकों, गैर मुतवक्के चालों और तख्लीकी तवानाई का तसव्वुर जंग के मैदान से बाहर ज़ाती हिकमत अमली बनाने या ज़िंदगी के पेचीदा हालात से निमटने में कैसे मददगार साबित हो सकता है, इस पर गौर कीजिएगा। ये वाकई एक फिक्रअंगेज सवाल है और अगली बार हम सुन जू की हिकमत के आखिरी लेकिन इंतहाई अहम पहलुओं का जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ यानी टेरेन, माहौल और हालात को समझना और जासूसी यानी इंटेलिजेंस, मालूमात का हुसूल और इस्तेमाल किस तरह फतह की कुंजी बनते हैं। हम जानेंगे कि एक मास्टर हिकमत अमली साज अपने पैरों तले ज़मीन को कैसे पढ़ता है, मालूमात की आग को कैसे काबू करता है और इल्म को हतमी फतह में कैसे बदलता है। ये था सुन जू की द आर्ट ऑफ वॉर पर हमारा तज्जिया, हिस्सा सोम। तो जैसे जैसे हम सन सू की द आर्ट ऑफ वॉर के आखिरी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बात अब ज़ाहिरी चीज़ों से हटकर ज़्यादा पोशीदा नफ्सियाती पहलुओं की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल। ज़मीन की हकीकत से शुरू होकर उन गैर मरी कुव्वतों तक जो सन सू के मुताबिक हर फतह या शिकस्त में अपना किरदार अदा करती हैं। तो आज हम बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक? एक तो आराजी या मैदान जंग की समझ, जो सिर्फ जोग्राफिया नहीं, हालात भी हैं। सही। दूसरा, आग का इस्तेमाल, मतलब एक हथियार के तौर पर भी और शायद जज्बे की अलामत के तौर पर भी। जी। और तीसरा, वो मालूमात, ख़ास तौर पर जासूसों के ज़रिए जो पेशगी इल्म मिलता है, उसकी अहमियत। बिल्कुल, फोर नॉलेज। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सन सू की हिकमत के ये जो आखिरी मगर बहुत अहम पहलू है ना, इनको ज़रा गहराई में समझें। लाइनल जाइल्स का तर्जुमा और उनके नोट्स हमारी बुनियाद होंगे। ठीक है। चलें, अराजी से शुरू करते हैं। सन जू जब टेरेन या ग्राउंड कहते हैं तो वो सिर्फ ज़मीन की बात नहीं कर रहे, वो 9 मुख्तलिफ किस्म के हालात बता रहे हैं। जी हाँ, 9 सूरत हाल। और ये समझना कि आप किस सूरत हाल में हैं, वो पहला कदम है। अच्छा? बिल्कुल। और देखें, ये सिर्फ फौज के लिए नहीं है, ये किसी भी मुकाबले या चैलेंज को समझने का एक फ्रेमवर्क है। सन जू 9 किस्म की ज़मीनों का जिक्र करते हैं, लेकिन अहम बात उनके पीछे छुपा उसूल है। उसूल क्या मतलब? मसलन वो कहते हैं मुंतशिर होने वाली ज़मीन यानी डिस्पर्सिव ग्राउंड, ये आपका अपना इलाका है। जहां फौजी घरों के करीब होते हैं ना, तो लड़ने के बजाय बिखरने का डर होता है। अच्छा, हाँ, नफ्सियाती तौर पर समझ आती है ये बात। तो सन जू का मशवरा है, यहाँ लड़ो मत, बल्कि फौज में मकसद का इत्तेहाद पैदा करो, उन्हें एक साथ रखो। यानी ज़मीन सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, उस पर मौजूद लोगों की ज़हनी कैफियत भी है। ये तो बहुत दिलचस्प है, यकीनन। अब इसके बिल्कुल उलट देखें, मायूस कुन ज़मीन, डेस्परेट ग्राउंड, मतलब ऐसी जगह जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो,
पीठ दीवार से लगी हो। हाँ, यानी कोई ऑप्शन नहीं बचा। बिल्कुल। यहाँ सन त्जू कहते हैं फौरन लड़ो, इंतजार मत करो, क्योंकि जब सिपाहियों को पता हो कि वापसी नहीं हो सकती तो वो अपनी जान लगा देते हैं। वाह, इन दो मिसालों से ही कितना वाज़ेह हो जाता है कि अराज़ी असल में हालात का एक नक्शा है। जी, और उसी के मुताबिक हिकमत अमली बदलनी पड़ती है। एक और मिसाल है मुतनाज़ा ज़मीन, कंटेंशियस ग्राउंड, ऐसी जगह जिस पर कब्जा करना दोनों के लिए फायदेमंद हो। अच्छा, तो वहाँ क्या करना चाहिए? सन त्जू कहते हैं अगर पहले पहुंचो तो कब्जा करके दिफा मजबूत करो, लेकिन अगर दुश्मन पहले काबिज हो जाए तो हमला करने से बचो, क्योंकि वहां लड़ाई बहुत महंगी पड़ सकती है। तो सारा खेल वक्त और हालात को भांपने का है। बिल्कुल। और इसी लचक और फौरी रद्द-ए-अमल को समझाने के लिए सन त्जू वो मशहूर शुआइजान सांप की मिसाल देते हैं। हमला करती है, दुम पर मारो तो सर। वही और बीच में मारो तो दोनों। एक अच्छी फौज को बिल्कुल इसी तरह मरबूत होना चाहिए, हर हिस्सा फौरन रद्द अमल दे। ये सिर्फ ट्रेनिंग से तो नहीं आता होगा। नहीं, ये हालात की समझ और लीडरशिप से आता है। सन त्जू एक और बड़ी जबरदस्त मिसाल देते हैं, वू और युए के बाशिंदों की। अच्छा, वो जो पुराने दुश्मन थे। जी, लेकिन अगर एक ही कश्ती में तूफान में फंस जाएं, तो एक दूसरे की ऐसे मदद करेंगे जैसे दाया हाथ बाएं की। यानी मुश्तरका खतरा दुश्मनी भुला देता है। हाँ, हालात की नज़ाकत दुश्मनी पर गालिब आ जाती है। तो ये जमीन की किस्में असल में इंसानी रवैये और हालात के मुख्तलिफ पैटर्न हैं, जिनमें लचक चाहिए, समझदारी चाहिए, वो पानी की तरह ढलने वाली बात जो सन त्जू ने पहले कही थी। बिल्कुल, पानी अपना रास्ता जमीन के मुताबिक बनाता है। कामयाब कमांडर अपनी हिकमत अमली दुश्मन और हालात के मुताबिक बदलता है। कोई एक फॉर्मूला हर जगह नहीं चलता। जमीन को समझना यानी हालात को समझना पहला उसूल है। ठीक, हालात समझ लिए, अब अगला कदम शायद अमल का है। और सन त्जू के यहाँ एक शदीद अमल आग है। बाब 13 पूरा आग से हमले पर है। क्या ये सिर्फ तबाही की बात है या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? ये एक बहुत पावरफुल बाब है। सन त्जू आग को एक हथियार के तौर पर देखते हैं और वो 5 तरीके बताते हैं इसके इस्तेमाल के। 5 तरीके? कौन-कौन से? सिपाहियों को जलाना, उनकी रसद जलाना, सामान की ट्रेनें जलाना, असलहा खाने जलाना और दुश्मन पर आग के गोले बरसाना। ये तो हो गई सीधी फौजी चालें। लगता तो यही है। लेकिन अगर आप गहराई में देखें तो आग सिर्फ तबाही नहीं है, ये एक गैर मामूली कुव्वत है, तवानाई है, जज्बा है। अच्छा, यानी आग दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ शायद अपनी फौज में जोश भरने या दुश्मन को नफसियाती तौर पर कमजोर करने का भी जरिया हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए इसके इस्तेमाल में बहुत एहतियात और समझदारी चाहिए। सन त्जू अमली मशवरे भी देते हैं। कैसे मशवरे? जैसे कि आग लगाने के लिए मौसम खुश्क हो, दिन हवादार हो। वो तो सितारों का भी जिक्र करते हैं, जो हवा चलने के दिनों की निशानदेही करते हैं। वक्त बहुत अहम है। जी, अगर दुश्मन के कैंप में अंदर आग लगे और वो पुरसुकून रहें, तो हमला ना करो, इंतजार करो। अगर आग शदीद हो जाए, तब हमला करो। हवा की सिमत का ख्याल रखो, हवा के रुख पर हमला करो, उल्टी सिमत में नहीं। ये तो काफी तफसीली हिदायत है। क्या कोई तारीखी मिसाल भी मिलती है जहां आग का इस्तेमाल इतना अहम साबित हुआ हो? जी, लायनल जाइल्स के नोट्स में एक वाक़या है पैन चाउ का। पहली सदी के मशहूर चीनी जनरल थे। उन्होंने हुंगशुनू कबीले के सफ़ीरों से निपटने के लिए रात को उनके कैंप पर आग से हमला कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये एक बहुत जुर्रतमंदाना कदम था। सफ़ीर डर गए और पैन चाउ की मुहिम कामयाब हो गई। इसी तरह एक बागी रहनुमा था पोस्ट साई, उसकी शिकस्त की वजह भी आग बनी। उसने लापरवाही से खुले मैदान में कैंप लगाया था, जो आग के हमले के लिए आसान हदफ था। इन मिसालों से आग की तबाहकुन ताकत तो वाज़े है, लेकिन आपने जज्बे वाली बात भी की थी, वो कैसे? जी, वो अहम है। सन त्जू आग के इस्तेमाल के फौरन बाद इसी बाब के आखिर में हुक्मरान जनरल को खबरदार करते हैं कि गुस्से या जल्दबाजी में जंग शुरू ना करें। अच्छा, ये एहतियात क्यों? वो कहते हैं कि फायदे को देखकर कदम उठाओ, वरना रुके रहो। गुस्सा दोबारा खुशी में बदल सकता है, नाराजगी इत्मीनान में, लेकिन एक तबाहशुदा रियासत दोबारा कायम नहीं हो सकती और ना ही मुर्दे जिंदा किए जा सकते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल।
آگ یعنی شدید جذبہ یا غصہ ایک طاقتور ہتھیار ہے، لیکن اسے قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ خود اس کی لپیٹ میں آ گئے تو یہ آپ کو ہی جلا دے گی۔ یعنی آگ کو استعمال کرو مگر اس کے غلام نہ بنو۔ جی، جذبات پر قابو رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دشمن پر قابو پانا۔ یہ وہی پرسکون ذہن والی بات لگتی ہے۔ بالکل، ایک مفسر ہیں مے یاؤ چین، وہ یہاں مہم جوئی یعنی انٹرپرائز کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ مطلب کامیابی کے لیے کبھی کبھی آگ جیسے خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کا حوصلہ چاہیے، لیکن منصوبہ بندی اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو زمین یعنی حالات کو سمجھ لیا، آگ یعنی شدید عمل اور جذبے پر قابو پا لیا۔ اب تیسرا اہم عنصر، معلومات، خاص طور پر وہ معلومات جو چھپے ہوئے طریقوں سے ملے، یعنی جاسوس۔ سن تزو اس پر پورا آخری باب لکھتے ہیں، اور یہ شاید سب سے اہم ابواب میں سے ایک ہے۔ سن تزو جاسوسوں کو جنگ کا ایک لازمی حصہ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیشگی علم یعنی فور نالج، دشمن کے منصوبوں، اس کی حالت، اس کے ارادوں کو پہلے سے جان لینا، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور یہ علم آتا کہاں سے ہے؟ سن تزو صاف کہتے ہیں کہ یہ علم قیاس سے، حساب کتاب سے یا کسی روحانی تجربے سے نہیں آتا۔ یہ صرف ان لوگوں سے ملتا ہے جو دشمن کی حالت کو جانتے ہیں، یعنی جاسوسوں سے۔ سن تزو اس معاملے میں بہت عملی لگتے ہیں۔ وہ تو جاسوسی پر خرچ نہ کرنے کو غیر انسانی تک کہہ دیتے ہیں۔ یہ اتنا سخت لفظ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی قیمت کا موازنہ جنگ کی اصل قیمت سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، 1,00,000 فوج کو مہینوں سالوں میدان میں رکھنا، ریاست کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، عوام پر بوجھ پڑتا ہے، کتنے خاندان متاثر ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور جنگ کا نتیجہ آخرکار ایک دن میں نکلتا ہے۔ سن تزو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمانڈر یا حکمران صرف چند سو اونس چاندی بچانے کے لیے جاسوسوں پر خرچ نہیں کرتا اور دشمن کی حالت سے بے خبر رہتا ہے، تو وہ اپنی فوج، اپنے عوام، اپنی ریاست، سب کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو معلومات پر پیسہ خرچ نہ کرنا ان کے نزدیک انسانی جانوں سے کھیلنے کے برابر ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص عوام کا رہنما، بادشاہ کا مددگار یا فتح کا مالک کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ واقعی ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ وہ جاسوسوں کی قسمیں بھی بتاتے ہیں؟ ہاں، 5 قسمیں۔ مقامی جاسوس جو دشمن کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اندرونی جاسوس یعنی دشمن کے اہلکار جنہیں آپ خرید لیں، تبدیل شدہ جاسوس جو دشمن کے جاسوس تھے مگر آپ نے انہیں اپنی طرف کر لیا۔ اچھا، تبدیل شدہ جاسوس۔ جی، پھر برباد شدہ جاسوس، یہ وہ اپنے جاسوس ہوتے ہیں جنہیں جان بوجھ کر غلط معلومات دے کر دشمن کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ پکڑے جائیں اور دشمن گمراہ ہو۔ اور آخر میں زندہ بچ جانے والے جاسوس جو معلومات لے کر واپس آتے ہیں۔ اتنی قسمیں؟ ان میں سب سے اہم کون سے ہیں؟ سن تزو کے مطابق تبدیل شدہ جاسوس، کنورٹڈ سپائز، سب سے اہم ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہی کے ذریعے آپ باقی قسم کے جاسوس بھرتی کر سکتے ہیں، ان تک پہنچ سکتے ہیں، انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تبدیل شدہ جاسوس دشمن کے نظام کو اندر سے جانتے ہیں نا۔ صحیح۔ سن تزو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انتہائی فراخ دلی اور خلوص سے پیش آنا چاہیے، انہیں لالچ دے کر اپنی طرف لانا چاہیے۔ جائل کے نوٹس میں آئی چیہ اور لو یا کی مثالیں ہیں جو قدیم چین میں شاید تبدیل شدہ جاسوسوں کی پہلی مثالیں سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے ریاستیں بدل کر نئی سلطنتیں بنانے میں مدد کی۔ تو یہ جاسوسی کا پورا نظام تو بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ اسے چلانے کے لیے جرنیل کیسا ہونا چاہیے؟ سن تزو کہتے ہیں کہ جرنیل کا بہت ذہین، سگیشیس، رحم دل، بینیولنٹ، منصف، جسٹ اور ہوشیار، سٹل ہونا ضروری ہے۔ اسے پتہ ہو کہ کسے استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، معلومات کی تصدیق کیسے کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر راز رکھنا آنا چاہیے۔ راز رکھنا؟ جی، سن تزو کا مشہور قول ہے، چالاک بنو، چالاک بنو، اور اپنے جاسوسوں کو ہر قسم کے کام کے لیے استعمال کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا نظام اتنا خفیہ اور لطیف ہو کہ دشمن کو بھنک تک نہ لگے۔ یہ خدائی دھاگوں کا جال ہے، حکمران کا سب سے قیمتی خزانہ۔ تو اب اگر ہم ان تینوں چیزوں کو، زمین، آگ اور جاسوس کو اکٹھا کریں تو سن تزو کی حکمت عملی کی کیا تصویر بنتی ہے؟ کیا یہ صرف جنگ جیتنے کے طریقے ہیں؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ زمین کو سمجھنا یعنی حالات اور نفسیات کو سمجھنا،
آگ پر قابو پانا یعنی شدید قوت اور جذبات کو قابو میں رکھنا، اور جاسوسوں کا استعمال یعنی علم اور معلومات حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں مل کر ایک ایسی حکمت عملی بناتے ہیں جو صرف طاقت پر نہیں چلتی، یہ ذہانت پر، لچک پر، خود کو جاننے پر اور دشمن کو جاننے پر مبنی ہے۔ یاد کریں سن تزو کا قول، اعلیٰ ترین کمال دشمن کی مزاحمت کو بغیر لڑے توڑنے میں ہے۔ تو حتمی مقصد تباہی نہیں، بلکہ وضاحت حاصل کرنا، قابو پانا اور شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ اس ایپیسوڈ فوکس والی بات سے ملتا ہے کہ یہ کتاب قتل کے بارے میں نہیں، الجھنوں پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔ بالکل، زمین، حالات کو سمجھنا، آگ، جذبہ، جاہریت کو قابو میں رکھنا اور جاسوسوں، علم کے ذریعے دشمن کو جاننا، یہ سب مل کر آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں لاتے ہیں جہاں آپ کم سے کم نقصان سے اور کبھی کبھی تو بغیر لڑے ہی اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہی بات ہوئی، خود کو جانو، دشمن کو جانو، تو 100 جنگوں میں بھی خطرہ نہیں۔ جی بالکل، اور ان کی فتح کے لیے 5 ضروریات بھی یہی بتاتی ہیں۔ جاننا کہ کب لڑنا ہے، کب نہیں، اپنی اور دشمن کی طاقت کا اندازہ ہونا، فوج میں یکجہتی، تیار رہ کر غافل دشمن کا سامنا کرنا، اور کمانڈر کی قابلیت جس میں حکمران دخل نہ دے۔ اور وہ اچھا جرنیل جسے سن تزو سلطنت کا زیور کہتے ہیں، وہ صرف لڑنے والا نہیں، وہ ایک مفکر بھی ہے، منتظم بھی ہے، شہرت کی خواہش کے بغیر آگے بڑھتا ہے، بے عزتی کے ڈر کے بغیر پیچھے ہٹتا ہے، مقصد صرف ملک کی حفاظت اور حکمران کی خدمت ہے۔ صحیح کہا، اور یہ صرف جرنیلوں کے لیے نہیں ہے، یہ اصول آج بھی سیاست میں، کاروبار میں، لیڈرشپ میں، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ زندگی کے چیلنجز میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، حالات کو سمجھنا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور صورتحال کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنا، یہ کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے نا؟ سن تزو کا پیغام آج بھی یہی ہے، سب سے بڑی طاقت پرسکون ذہانت میں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، میدان جنگ بدلتا ہے لیکن سوچ کا فن ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو سن تزو کے ان آخری اسباق، زمین، آگ اور جاسوس کے ذریعے ہم نے حکمت عملی کی ان گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کی جو جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی اور معلوماتی بڑھتری پر زور دیتی ہیں۔ اور یہاں ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے جو متن پر مبنی ہے مگر شاید اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے۔ سن تزو جاسوسوں کے ذریعے دشمن کو جاننے پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے۔ جی، لیکن کیا وہ انسانی اراضی یعنی ہیومن ٹیرین کو سمجھنے پر بھی اتنی ہی گہرائی سے بات کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے نہ صرف دشمن بلکہ اپنے ہی لوگ، اپنی فوج، اپنی عوام، ان کے محرکات، ان کے خوف، ان کی امیدیں، کیا ان کو سمجھنا اتنا ہی اہم نہیں؟ اچھا نکتہ ہے۔ باب 1 میں اخلاقی قانون کا ذکر ہے، یعنی عوام کا حکمران سے ہم آہنگ منع۔ باب 10 میں فوجیوں سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے۔ باب 11 میں فوجی محرکات کی بات ہے۔ باب 14 میں جاسوسوں کے ساتھ فراخ دلی کی بات ہے۔ تو وہ ان چیزوں کا ذکر تو کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حقیقی اور دیرپا فتح یا امن کے لیے صرف دشمن کی چالوں کو جاننا کافی ہے، یا اپنی طرف کے لوگوں کے دل و دماغ کو جیتنا، ان کی نفسیات کو سمجھنا اتنا ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے؟ سن تزو اس کی اہمیت بتاتے ہیں، مگر کیا اس اندرونی انسانی اراضی کی مکمل سمجھ ہی حتمی حکمت نہیں؟